السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اس دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید پر قائم کیا، اور توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہر کام میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر غم میں، پریشانی میں صرف اللہ کو واحد پکارنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن آج کچھ ایسے فرقہ پرست مولوی آ چکے ہیں جو دین کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کا طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح سے میں آپ کے سامنے ایک پاکستان کے بڑے مناظر مفتی راشد محمود صاحب کی ایک آڈیو سناتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، جس کے اوپر وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس آڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ بن غزوان سے یہ متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کسی سفر میں ہو اور کسی سفر میں تمہاری سواری گم ہو جائے اور وہاں تمہارا کوئی مددگار اور انیس موجود نہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس موقع پر یہ کہو، یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، احبسو، اے اللہ کے بندوں میری سواری کو روکو۔ فرمایا اللہ کے وہاں ایسے بندے ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے، جو تمہاری سواری کو روک دیں گے۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ مفتی راشد محمود صاحب نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو پیش کر کے عقیدہ بنایا کہ ہم غیر اللہ کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حالانکہ آئیے ہم محدثین کی آراء کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا۔ اس حدیث کی سند کئی وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس میں ہے معروف بن حسان غیر معروف اور مجہول ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں جرح و تعدیل لا ابن ابی حاتم جلد 8 صفحہ نمبر 323۔ اسی طرح سے امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 6 صفحہ نمبر 325۔ حافظ ہیشمی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 132۔ اس کی توثیق میں ادنیٰ برابر بھی کسی کا کلمہ ثابت نہیں ہے۔ یہ راوی غیر معروف، مجہول، ضعیف ہے۔ اس میں دوسری علت یہ ہے کہ اس میں قتادہ بن دعامہ تابعی مدلس ہیں جو ان سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ قتادہ جب سماع کی صراحت کرے تو بالاجماع وہ حجت ہے، وہ معروف مدلس ہے۔ یعنی اس میں قتادہ نے سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔ جب تک کہ کوئی سماع کی تصریح نہ کرے وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی، اور یہ سیار اعلام النبیولہ جلد 5 صفحہ نمبر 270 میں کہا ہے۔ تیسری علت اس میں سعید بن عروبہ بھی مدلس ہیں اور مختلط بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، حدیث غریب اخرج ابن السنی والطبرانی وفی السند انقطاع بین ابی برعیدہ و ابن مسعود، یعنی یہ غریب حدیث ہے جسے ابن سنی اور طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ابن بریدہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے۔ یہ سرا اذکار لا ابن علان جلد 5 صفحہ نمبر 150 میں کہتے ہیں۔ ابن سنی کی سند میں ابن بریدہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان ابیہ کا واسطہ ہے۔ یہ ناسخ کی غلطی ہے کیونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے سند کو منقطع قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی سند ابی یعلی کے اندر بھی آئی ہے، لیکن مسند ابی یعلی میں یہ واسطہ مذکور نہیں، لہذا
اس کا منقطع ہونا واضح ہوا۔ علامہ بصیری اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَسَنَدُ ضَعِیفُ لِضَعْفَ معروف بن ابن حسان، یعنی اس سند میں معروف بن حسان ضعیف ہونے کی وجہ پر ضعیف ہے، تو لہٰذا محدثین کی آراء سے یہ حدیث ثابت ہوئی ضعیف۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔